رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کے فضل اور اس کی توفیق رفیق سے آج ہمیں 12واں روزہ رکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ کریم ہماری نمازیں، ہمارے روزے، دیگر عبادات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. 12ویں سپارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ رزق عطا فرمانے والی ذات کس کی ہے، رزق کا ذمہ کس کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی رزق کا ذمہ دار کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، درندہ ہے. اگر اس کو خوراک کی ضرورت ہے، فوڈ کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، تو ہر ایک کو عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ اس کے قیام کی جگہ، اس سے مراد یا تو باپ کی پشت ہے، یا ماں کا رحم ہے، یا زمین پر جائے سکونت ہے. یعنی جہاں پر انسان کا قیام ہے، چاہے وہ باپ کی پشت میں ہو یا ماں کے پیٹ میں ہو یا زمین پر جو اس کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور اس کی سپردگی کی جگہ، یعنی اس نے اپنے مکان سے سپرد ہو کر کدھر جانا ہے، اس سے مراد بھی بعض مفسرین کرام جو ہے مکان لیتے ہیں، اور بعض اس سے مراد قبر لیتے ہیں. یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک کا سلسلہ جتنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کو بھی انتظام فرمایا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ انسان نے کہاں کہاں کن کن مراحل سے گزر کے جانا ہے. یعنی ہر چیز کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر ایک کو رزق عطا فرمانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہر ایک کے ہر ایک عمل سے اور ہر ایک ایکٹیویٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، انسانوں کو بنایا، یہ کس لیے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کے خیر اور شر کی آزمائش کے لیے تخلیق کائنات کی ہے. کائنات کی تخلیق کا مقصد انسان کے خیر اور شر کی آزمائش ہے کہ انسان اچھائی میں کہاں تک جاتا ہے اور برائی میں کہاں تک جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا، جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، قلب کے 11ویں سپارے کے اندر بھی تھا، کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی نعمت چھن جاتی ہے، نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ نا امید اور نا شکر گزار ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس وقت انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے. اس وقت وہ رب کو بھول جاتا ہے، لیکن جب نعمت انسان سے دور ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو پھر انسان نا امید اور نا شکرا ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کو کس چیز کی قدر 2 ٹائم پہ ہوتی ہے. ایک اس نعمت کے ملنے سے پہلے، جب انسان کے پاس نعمت نہ ہو تو اس وقت انسان کو قدر ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اور جب نعمت آ جاتی ہے پھر انسان بھول جاتا ہے کہ کس رب نے
کس خالق نے، کس مالک نے، کس رازق نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پھر جب دوبارہ وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے، پھر انسان کو دوبارہ اس رب کی قدر یاد آتی ہے، اس نعمت کی قدر یاد آتی ہے کہ میرے پاس یہ نعمت تھی، اب وہ نعمت نہیں ہے۔ یعنی کسی چیز کے ملنے سے پہلے اس کی قدر، اور جب وہ چیز ملنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ کھو جائے پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اس پر اتراتا ہے، یعنی پریشانی کے بعد اگر انسان کو کوئی نعمت ملے تو انسان جو ہے اتراتا ہے اور شیخی جو ہے بگھارتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر اور شکر رہیں، عمل صالح کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، آپ پر کوئی خزانہ نہیں نازل کیا گیا، یہ کفار کہتے ہیں، یا یہ کہ آپ کی تاکید کے لیے، تائید کے لیے کوئی فرشتہ نہیں اترا، آپ اس پر تنگ دل نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی کافر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی خزانہ نہیں دیا گیا، یا آپ کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی فرشتہ کر یہ ہمیں کہتا کہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کو مان لو، ان کا کلمہ پڑھ لو، فرشتہ کو جا کر کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا محبوب علیہ السلام آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کا تو کام صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اور اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کے، قرآن کریم کا جو ہے کلام الہی ہونا، اس کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا ہے کہ اپنے تمام حامیوں کو ملا کر اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یعنی اگر تم یہ کہتے ہیں کوئی قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر آپ سب مل کر اپنے حامیوں کو ملاؤ اور اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پہلے اس بارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک صورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 10 صورتیں لے آؤ۔ اپنا اپنا وقت کا انداز ہوتا ہے، جس وقت جس قسم کی بات کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق کلام فرماتا ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا نزول فرماتا ہے۔ آیہ نمبر 23 کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے ہی حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا اعلان فرمایا۔ آیت نمبر 25 سے پھر نوح علیہ السلام ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے۔ یہاں پر بڑی پیاری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام کشتی کو بنائیں بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے پیارے نوح آپ کشتی بنائیں اور ہماری نگاہیں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، آپ جو کام کریں گے، جس جگہ پر آپ جو ہے کشتی بنانے میں جو بھی آپ ایکٹیویٹی کریں گے، جو بھی آپ موومنٹ کریں گے، ہر موومنٹ کے اوپر ہماری نظر کرم ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خاص نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر کہ جب وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا جب حکم ہوا تو پھر آپ علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کشتی بنائیں اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارے ساتھ کوئی بات نہ کریں، کیونکہ جو ظالم ہے اس نے اپنے ظلم کا بدلہ اس کو ملنا ہے، اس نے چکھنا ہے، وہ ضرور جو ہے غرق ہو جائیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وقت آنے والا ہے تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کو عذاب کس طرح اور کس پر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک اور پیاری بات مجھے یاد آ گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک مائی صاحبہ تھی، بڑی عبادت گزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والی،
اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرنے والی تھیں۔ جب نوح علیہ السلام وہ کشتی بنا رہے تھے تو کشتی بناتے ہوئے جب آپ جنگل کی طرف جاتے تو ایک مائی صاحبہ کی جھوپڑی ملی آپ کو، ایک جو ہے جھگی جس کو کہتے ہیں جھوپڑی، وہ ملی، اور وہاں پر بات چیت ہوئی۔ تو بات چیت کے دوران اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں، بات چیت کے دوران انہوں نے مائی صاحبہ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں کشتی بناؤں کیونکہ ایک سیلاب آنے والا ہے، ساری دنیا غرق ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اس کشتی میں سوار ہوں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیک بندیہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی، اے نوح علیہ السلام جب کشتی بن جائے گی اور سیلاب آ جائے گا، سیلاب آنے سے پہلے مجھے بتا دینا اور مجھے بھی اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لینا۔ اب وقت گزرتا گیا، چلتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عظمت و شان کو اس طرح بھی ظاہر فرماتا ہے کہ پھر نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، سمندر آیا، سب کچھ جو ہونا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، جس نے غرق ہونا تھا وہ غرق ہوا، جو ہے پانی تھم گیا، اس کے بعد جو سیلاب تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام کو ان مائی صاحبہ کی یاد آئی کہ مائی صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لینا۔ پھر ان کو یاد آئی، جا کے دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ جھونپڑی کے اندر موجود ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی بھی سلامت ہے، مائی صاحبہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو جب دیکھا مائی صاحبہ نے تو مائی صاحبہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی کیا سیلاب آ گیا ہے؟ آپ مجھے بلانے کے لیے آئے ہیں؟ حضرت مائی صاحبہ کہنے لگی، جب مائی صاحبہ نے پوچھا تو نوح علیہ السلام فرمانے لگے ایسی کوئی بات نہیں، سیلاب آیا چلا بھی گیا، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جن پر عذاب نازل ہونا تھا ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ بچوں کے اللہ کی بندی اللہ کی یاد میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھی، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائی صاحبہ کو محفوظ رکھا اور ان کی جھونپڑی کو بھی محفوظ رکھا۔ اتنا بڑا طوفان آیا کہ پوری کائنات جو ہے اس کے لپیٹ میں آ گئی، لیکن اللہ کے کرم کی جو ہے شان دیکھیے کہ مائی صاحبہ کی جھونپڑی پھر بھی سلامت رہی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسا پکا سچا مسلمان اور اپنا بندہ بنا لے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں اور اللہ کی جو ہے عبادت میں اس طرح زندگی بسر کریں کہ ہمیں دنیا اور جہان کی خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث کو اپنے ساتھ سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو یہ دعا پڑھ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ سے کھڑے اپنے بیٹے سے کہا، یعنی جب نوح علیہ السلام اپنے کشتی کو لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا ساحل پہ کھڑا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس پر نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم آ جائے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگی، اللہ سے التجا کی کہ اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل خانہ سے ہے، میرا بیٹا میری فیملی سے ہے، اور تیرا سچا وعدہ ہے کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے نوح علیہ السلام وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، وہ آپ کی فیملی میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس بارے میں سوال نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحمت کی دعا مانگی. پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے. یعنی جب وہ ہلاک ہونے لگا تو اس نے بھی جو ہے کہا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کسی اونچی جگہ پہ چلا جاؤں گا جہاں پر پانی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا. اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے، کیونکہ تیرا وعدہ تھا کہ تو جو ہے میرے اہل خانہ کو بچا لے گا. اللہ نے فرمایا اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ آپ کا خونی بیٹا تو ہو سکتا ہے لیکن ایمانی بیٹا نہیں ہے، اس کا آپ کے ساتھ ایمان والا تعلق نہیں ہے. لہذا ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی خونی رشتہ دار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہو تو ہمیں بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرسٹ ریلیشن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کا ایمان والے کے ساتھ ایمان کا ریلیشن ہے، باقی خون کے رشتے بعد میں آئیں گے. خون کے رشتے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائے. ویسے تو اہمیت بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حقوق بیان فرمائے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں یا ان کی عزت و عظمت کے مقابلے میں آ جائے تو پھر خونی رشتے کی پاسداری نہیں کرنی بلکہ ایمانی رشتے کی پاسداری کرنی چاہیے. آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے. پھر ہود علیہ السلام پر طنز کیا کہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو مجنون بنا دیا ہے، یعنی نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کر دی. پھر ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں. اس کے بعد آیت نمبر 58 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا فرمائی. قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار قرار پائے. آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اونٹنی تمہیں عطا کی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب آئے گا. اونٹنی انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کی کون سے کاٹ ڈالی. صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقینی عذاب آئے گا. پھر عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس صورت میں کہ ایک چنگاڑ نے ان کو آگ بوچا اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، وہاں پر ہی وہ برباد اور ہلاک ہو گئے. صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا. آیت نمبر 69 سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور انہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی جو زوجہ محترمہ کھڑی تھیں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا حیرانگی کے ساتھ، سرپرائز ہو کر کہ ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس عمر میں اولاد کہاں سے ہوگی اور کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے جواب دیا اے اہل بیت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی تم تو بوڑھے ہو، تم بھی بوڑھی ہو اور تمہارے جو ہیں ہسبینڈ بھی بوڑھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت تمہیں عطا فرمانا چاہتی ہے تو اللہ کی قدرت کے اوپر تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ابراہیم اس عرض داشت سے گریزاں رہے کہ اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے، ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ہو کر رہے گا. یعنی انہوں نے قوم لوط سے جو ہے ان کو عذاب سے بچنے کے لیے بحث شروع کر دی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے ان کے بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے اوپر عذاب آئے گا اور یہ برباد اور ہلاک ہو جائیں گے، ان کا عذاب ٹلنے والا اب نہیں ہے. آیت نمبر 77 سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اہل سدوم کی بدعمالیوں اور لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کے بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد کا
آمد پر مسترب ہونے کا ذکر ہے کہ جس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، اور یہ کہ ہم آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں اور یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی جو کفار اور جو آپ کی قوم کے جو دشمن آپ کے بنے ہوئے تھے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور محفوظ فرمائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر آپ ہجرت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ ہجرت رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آ جائے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے اور قوم لوط کو اوپر اللہ کی طرف لگاتار جو ہے نشان زدہ پتھر برسائے گئے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورت میں انسان کو، اور انسان سے مراد یعنی جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے، خاص طور پر جب پوری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس انداز سے اور کس جو ہے سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے کہ بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، اور قوم لوط کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 84 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین کا ذکر اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا کہ جب اہل مدین پر حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں جو ہے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ آیت نمبر 93 کے اندر فرمایا گیا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا، اور پھر کیا ہوا کہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے کہ گویا وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے، یعنی نام و نشان مٹ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اپنی دور کے بڑے بڑے جو ہے ظالم جابر لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا عذاب نازل فرماتا ہے تو ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 96 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان فرمائیں کہ کچھ لوگ سعادت مند ہوتے ہیں، کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ لکی ہوتے ہیں اپنی زبان میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ان لکی ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں۔ بدبختوں کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم جس کو لکی یا لکی کہتے ہیں وہ نہیں یہاں سے مراد، یہاں سے مراد جو ہے آخرت کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کون بچتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے مستحق بنتا ہے۔ یہاں پر سعادت مند اور بدبخت سے مراد یہ ہے۔ بدبختوں کا ٹھکانہ اللہ فرماتا ہے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی عطائیں ہیں، یعنی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جن نعمتوں کا اختتام بھی نہیں ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ظالم کے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے، یعنی اگر ظالم کے ساتھ تم جو ہے میل جول رکھو گے تو تم بھی جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے، اور اس کا انجام جو ہے وہ یہی ہوگا کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آیت نمبر 114 سے دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ جو پیچھے نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانے والوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی بات نہ ماننے والے اور ان کی بات کو جو ہے پس پش ڈالنے والوں کے لیے جو کچھ بھی پیچھے بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 120 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کے تسکین کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور ان میں مومنوں کی نصیحت اور عبرت بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 123 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب اللہ کے ساتھ مختص ہیں، ہر کام اسی کی طرف سے لوٹایا جاتا ہے، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور اپنے رب آپ کا رب جو ہے لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر غیب کو جاننے والا ہوں کہ کون بندہ کیا کام کر رہا ہے، اور جو خاص طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادت سے غافل لوگ ہیں اور اللہ کی حکم کو بجا نہیں لا رہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو رب کی بندگی کرتے ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت جو ہے سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں بہت تفصیل ہے۔ اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دیں تو بڑی جو ہے تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ اختصار کے ساتھ اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حسین ترین قصہ ارشاد فرمایا کہ حسین ترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد کو بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باہمی مشورے سے ایک سازش کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کرنے کے لیے جو ہے ایک پلاننگ کی، اور ان کو جو ہے اپنے والد سے دور کرنے کے لیے ان کو گھر سے باہر لے گئے اور ان کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے وہ پلاننگ کرتے رہے، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں۔ جو ہے ایگریمنٹ اس بات پہ ہوا کہ چلو یوسف کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ بالآخر تکلیف اور مصائب کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوا کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے گھر کی طرف، تو یوسف علیہ السلام کی جو قمیض تھی، کرتا تھا، وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، اس کے ساتھ کسی چیز کا خول لگا لیا۔ اور پھر جب گھر پہنچے تو آپ کے والد نے پوچھا کہ یوسف کدھر ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے کھیل کود رہے تھے، ناچ رہے تھے، ریس لگا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، تو کیا ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو کھا کر چلا گیا، اور یہ جو قمیض ہے یہ اس کی نشانی کے طور پر ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی وہ روتے ہوئے ایک جو ہے جھوٹا رونا روتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے یوسف علیہ السلام کی بڑی نگرانی کر رہے تھے، لیکن ہم یوسف علیہ السلام کو بچا نہیں سکے۔ لیکن کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، جب وہ گھر چلے گئے تو وہاں سے قافلہ گزرا اور قافلے کو پانی کی ضرورت پڑی، تو پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچے، تو کنویں سے جب پانی نکالنے لگے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جو ہے آپ کی یہ شان اور آپ کی عظمت دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے پھر انہوں نے باہر نکالا۔ اور یہاں پر روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے بچایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام 2-3 مرتبہ آسمان سے فل سپیڈ کے ساتھ زمین پر تشریف لائے، فل سپیڈ کے ساتھ۔ ایک ان میں سے یہ واقعہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی رسی کو کاٹ دیا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی رسی کٹنے کے بعد آپ زمین کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ، جا کر میرے یوسف کو بچا لو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندیوں کو چیرتے ہوئے زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے وہ مارے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے ان کو نکال لیا۔ پھر آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے مربی کی
احسان کشی نہیں کر سکتا. یعنی کیا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے جو ہے ان کی سلسلہ چلتے چلتے عزیز مصر کے دربار میں جب پہنچے، مصیبتوں سے مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے، تکلیف برداشت کرتے ہوئے، غلام کی حیثیت سے پھر عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو عزت کے ساتھ رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، تو عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے انہیں گناہ کی دعوت دیتی ہے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کی احسان کشی نہیں کر سکتا. پھر یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑتے ہیں اور پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی ان کی قمیص کو پکڑ لیتی ہے اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹ جاتی ہے. اسی اسنا میں اس کا شوہر سامنے آتا ہے اور عزیز مصر کی بیوی نے سارے کا سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگایا. اور پھر یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام کی بے گناہی بھی ثابت ہو گئی اور پھر یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا. اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جیسے میں نے کہا ایک ایک آیت کے بڑی بڑی تفصیل موجود ہے، لیکن اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے محفوظ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لی، یعنی جانتے تھے کہ کوئی رب ہے میرا، اور رب کی عذاب، رب کے خوف کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کے اندر مبتلا نہ ہوئے. جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو عورتوں نے اس پر طعنہ کیا اور کہا کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک غلام، تم اس کے پیچھے پڑ گئی ہو. چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دیں اور اچانک ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے آئی. جب عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے ساتھ ہی حسن یوسف نے ان کے ہوش اڑا دیے. انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی تو وہ پیکرے حسن و جمال ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. پھر یہاں پر ایک اور بھی نکتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا حسن عطا فرمایا تھا کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین ہیں، تو ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹے ہوں یا کچھ ایسا کیا ہو، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن کے اوپر 70,000 پردے ڈال رکھتے ہیں. 70,000 پردے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو پوری کائنات اس کا جو ہے احاطہ نہیں کر سکتی، پوری کائنات میرے حسن کو برداشت نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردوں کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، اپنے ہاتھ کاٹے. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کا نام سن کر عرب کے نوجوان اور عرب کے مرد جو ہیں اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں. ایک طرف ہے عورتیں اور ایک طرف ہیں انگلیاں، ایک طرف ہے مرد اور ایک طرف ہے سر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے. اور حضرت یوسف علیہ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے اس کا موازنہ فرما رہے ہیں. ایک طرف ہے مصر کی عورتیں اور انہوں نے کیا کاٹی؟ انگلیاں. ایک طرف ہے عرب کے مرد، انہوں نے کیا کاٹا؟ یعنی وہ اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے، صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی لوگ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. نہ کسی نے دیکھا ہے، یعنی آج کے زمانے میں الا ماشاءاللہ جس کو کوئی آنکھ عطا فرما دے، جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. لیکن صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے عاشقان رسول ایسے ہیں
جو حضور علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جنہوں نے دیکھا نہیں وہ اتنی محبت کر رہے ہیں کہ آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیں، حضور کی زیارت کر لیں، حضور کا دیدار کر لیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تو پھر کیا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ مجھے قید کر دیا جائے، مجھے قید کی مشقت منظور ہے لیکن میں گناہ کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتا، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے ان عورتوں سے دور فرما دے، اور تیرے کرم سے مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات ملی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ دو قیدی جو تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی کہ ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور تمہیں جو ہے پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے دونوں کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے چرچے آپ علیہ السلام نے اس قید خانے کے اندر ان دو دوستوں کے ساتھ، یعنی دو جو آپ کے قیدی ساتھی تھے ان کے ساتھ بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ تو پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے بادشاہ کا خواب جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جو ہے آپ نے ان کی خوابوں کی تعبیر بتائی، چنانچہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے جو ہے تعبیر پوچھی تو آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تم پر سرسبزی اور شادابی کے آئیں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے 7 سالوں میں فاضل پیداوار کو خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا تاکہ خشک سالی میں تمہارے کام آئے۔ یعنی اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو دونوں نے خواب بیان کی، دونوں کو تعبیر بتائی گئی۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بعد میں کہنے لگے ہم نے تو مذاق کیا ہے، ہمیں تو کوئی خواب نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں خواب آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن جو میں نے کہہ دیا ہے ایسا ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے جو بات نکلتی ہے وہ زبان سے نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ پھر ایک کو جو ہے سزائے موت ہو گئی، اس کو سولی چڑھا دیا گیا، دوسرے کو جو ہے آزاد کر دیا گیا، اور جس کو آزاد کیا اس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اگر تمہارا بادشاہ کے پاس جانا ہو، کیونکہ خواب کی تعبیر آپ نے فرمائی کہ تم بادشاہ کے قریبی ساتھی بن جائے گا اور تم جو ہے اس کے ساقی بن جاؤ گے، اس کو شراب پلاؤ گے، تو اس کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچانا۔ پیغام کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بارے میں اس کو بتایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ساری باتیں اپنے بادشاہ کو جا کر پہنچا دینا۔ اور یہ سارے کا سلسلہ چلتا جو ہے بادشاہ کو جب خواب آیا تو اس کے جو درباری تھے وہ بات اس کی تعبیر نہ کر سکے، تو پھر اچانک اس بندے کو یاد آیا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں موجود تھا۔ پہلے وہ بھول چکا تھا کہ میں نے جا کر بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام دینا ہے، دعوت توحید دینی ہے، دعوت ایمان دینی ہے، وہ بھول گیا۔ لیکن جب یہ خواب آیا اس کو تو اس کو یاد آ گیا کہ میں نے خواب بیان کی تھی، اس خواب کی تعبیر جو مجھے بتائی گئی تھی وہ تعبیر سچی ثابت ہوئی۔ تو اس نے کہا بادشاہ مجھے ایک بندہ ہے میں جس کو جانتا ہوں اور وہ خواب کی تعبیر بتائے گا تو وہ درست ہوگی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اس سے خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ جب وہ جو ہے بندہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر خواب بیان کرتا ہے تو آپ خواب کی تعبیر بھی بتا دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے بادشاہ کو کہو کہ میرے پاس آئے،
میرے پاس آئے، جب بادشاہ پاس آیا تو پھر آپ نے اس کو خواب بیان فرمائی، یہ سارے کا سلسلہ جو ہے بتاتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو جو ہے وزیر بنا دیا، اور بادشاہ جو سلطنت ہے وہ آپ کو عطا فرمائی دی۔ اس کا ذکر 13 پارے کے شروع کے اندر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اس سورہ یوسف سے اور اس کے علاوہ پورا جو قرآن ہے اس کے اندر سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بہت پیارا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اسباق رکھے ہیں، بہت سے لیسنز رکھے ہیں کہ انسان جو بھی کر لے اور جہاں پر بھی چلا جائے، انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو نہ بھولے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب بندہ یقین رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کسی آزمائش سے جو ہے نکال کر اس کو ایک مقام عطا فرماتا ہے۔ یعنی وقتی طور پر اگر آزمائش آ بھی جاتی ہے تو وہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ غلط تھا، بندہ جو ہے برا تھا اس لیے اس کے اوپر آزمائش آئی ہے۔ بعض دفعہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش سے اس لیے گزارتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقام عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر کوئی اچھی جاب کرنی ہو اور اچھا جو ہے آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہو یا کوئی بھی آپ نے کسی عہدے پر فائز ہونا ہو تو اس کے لیے آپ کو تعلیمات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس میں جو ایگزامینیشن ہوتے ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ان مشکل حالات سے گزر جاتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو پاس کرتے ہیں تو پھر آپ کسی مقام پر بیٹھنے کے، کسی عہدے پر بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی نظام ہے کہ انسان کو جو ہے مختلف آزمائشوں سے، تکلیف سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کی توفیق